فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے، چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ والدین کی دعا اس طرح ہوتی ہے۔ بہت نادان ہیں وہ لوگ جو جوانی میں کہتے ہیں ہم بڑھاپے میں سدھر جائیں گے، بھلا ٹیڑھا درخت بھی کبھی سیدھا ہوا ہے؟ یا تو اس دنیا کے لیے زندہ رہو یا پھر آخرت کے لیے، تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ سب کو سب کچھ نہیں ملتا، کچھ لوگوں کو کامیابی ملتی ہے تو کچھ لوگوں کو رشتے۔ کبھی کسی کے لیے کھلی کتاب مت بنو، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ بیوی پر تشدد کرنا یہ کلچر ہے، میاں بیوی میں فساد کروانا یہ لبرلزم ہے، بیوی سے محبت سے پیش آنا یہ دین ہے۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ جو بار بار دہرایا جائے وہ غلطی نہیں، مرضی ہوتی ہے۔ پرانے اصولوں کو توڑنے میں وقت لگتا ہے، لیکن پرانے رشتوں کو توڑنے میں ایک پل ہی کافی ہے۔ ہم سب زندگی کی ٹرین میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ چین کھینچ کر کود جاتے ہیں، باقیوں کو چپ چاپ اسٹیشن کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جنہیں شعور نہیں۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ ہم کسی کے لیے خاص ہو سکتے ہیں مگر مسلسل نہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہو لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادت نیکی کی روح سے بالکل خالی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ نماز فجر کے وقت جب نیند سب سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے، جو اس سکون کو اللہ کی خاطر قربان کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرماتا ہے۔ سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے دلوں کے راز بھی اور رازوں کے خیال بھی۔ مشکل وقت میں دوست ہو یا پھر کوئی عزیز، دونوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک کا ساتھ نبھاتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت کرنا چھوڑ دے، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دے، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دے، پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت نفع دے گا انشاءاللہ۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔
انسان کا دل توڑنے کا کفارہ صرف اسی سے معافی مانگنے سے پورا ہوتا ہے، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دے، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کہاں رہنا ہے؟ جنت میں۔ اور تیاری کس چیز کی کر رہے ہو؟ علم کی قدر کرو، یہ آسانی سے تم تک نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہے، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے۔ اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ جب مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اگر عزت کو دیکھے گا کما نہیں سکے گا، لہٰذا اگر آخرت کمانی ہے تو دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ دنیا میں کامیابی کا مطلب سکون اور آخرت میں کامیابی کا مطلب جنت ہے، اور دونوں اسلام سے ہی ملیں گے۔ میں خطا ہی خطا، تو عطا ہی عطا، کروں تو کیسے کروں میرے مالک شکر تیرا ادا۔ بے شک تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ آمین۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔